اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز اراکین آرگنائزیشن ریسٹوریشن کمیٹی اور حیدرآباد کے تحریکی ساتھیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے حیدرآباد کے 3 دورے کیے۔ کتنے؟ حیدرآباد کے 3 وزٹ کیے اور اس کا اتنا اثر آیا کہ بہادر آباد کے لوگوں کو 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک جلسہ کرنا پڑا۔ ہمارے پیغام کی مقبولیت اور قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی قبولیت اور مقبولیت اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بہادر آباد کے بڈیروں نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے 1200 کرسیاں لگا کر جلسے کے نام پر MQM پاکستان کی جلسیوں کا آغاز کیا ہے حیدرآباد میں۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس مرتبہ تو 3 وزٹ کے بعد ایک جلسہ انہوں نے کیا۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ کا والہانہ پن، آپ کا جوش و خروش، آپ کا بلبلہ اور یہ جذبہ اگر اسی طرح قائم رہا کہ ہمیں اب اس تحریک کو بڈیرہ شاہی سے بھی نجات دلانی ہے، اس تحریک کو ہمیں کڑک کلچر سے بھی نجات دلانی ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیاسی کی ایسی MQM قائم کرنی ہے جو نظریاتی ہو، جو متوسط اور غریب طبقے کی ہو، جو عدم تشدد، عدم تصادم پر سختی سے کاربند ہو اور لوگوں کی بے لوث خدمت کو اپنا مسئول ہے سمجھتی ہو۔ خدا کی قسم اگر اسی جذبے کے ساتھ جس طرح دن اور رات یہاں ساتھی کام کر رہے ہیں، اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو اس مرتبہ 2 وزٹ یا 2 دوروں کے بعد نہیں، 3 دوروں یا 3 وزٹ کے بعد نہیں، انشاءاللہ میرے 2 وزٹ ہوں گے، یہ ایک اور جلسی کرنے پر مجبور ہوں گے انشاءاللہ۔ ہے نہیں؟ اب پورے پاکستان سے بلانا پڑیں گے۔ ہاں، تو یہ اسی طرح۔ اور دیکھیں آج اگر ہم سب یہاں اس لیے جمع ہیں، آج میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ ویسے بھی 7:45 بجے یہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ میری جو آج معروضات اور گزارشات ہیں کہ ہم یہاں پر اب آپ کو باقاعدہ ذمہ داریاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی کمیٹی یہاں پر اناؤنس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب 3 وزٹ میں نے کیے اور باقاعدہ اسائنمنٹ نہیں دیے، ذمہ داریاں نہیں دی، ہر ساتھی بلا شبہ محنت کر رہا ہے، دن اور رات کام کر رہا ہے، لوگوں میں جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وسیم حسین بھائی ہوں، شہزاد بھائی ہوں اور ان کے ساتھ جتنے اور ساتھی ہیں، بہت سارے UC چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، کاؤنسلر ساتھی ہیں، سابقہ ذمہ دار ہیں، سیکٹر کی سطح کے ذمہ دار ہیں، UC کی سطح کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دل اور جان کے ساتھ صحیح معنوں میں ایک سیاسی MQM کو وضع کرنے اور قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں انہیں یہ یقین دلاتا ہوں، میں انہیں شاباش بھی دیتا ہوں، زبردست خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اب کمیٹیاں اگر
قائم کرنے کا وقت آیا ہے. تو جب کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں تو پھر صفوں میں کہیں نہ کہیں انتشار پیدا ہوتا ہے, صفوں میں کہیں نہ کہیں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے. کمیٹیاں بنتی ہیں 20 افراد پر مبنی, 25 افراد پر مبنی, یا زیادہ سے زیادہ 30 افراد پر مبنی. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے 3 وزٹ کے بعد چوتھے وزٹ پر اگر کمیٹی کا ہم اناؤنسمنٹ کریں, ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط سلیکشن ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح ساتھی کو کمیٹی میں شامل نہ کیا جا سکے, ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چہلے گوئیاں شروع کر دیں, آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں قدورتیں پیدا کر دیں. تو بھائی جو بیڑا ہم اٹھا رہے ہیں, لیکن ذمہ داریاں دینی ہوگی, کمیٹیاں قائم کرنی ہوگی, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس ڈر اور خوف سے اگر ہم کمیٹی قائم نہ کریں کہ اگر اور ساتھی جو ماننے والے ہیں, میں بہت جلد انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور ہمارے خلاف جو تنظیمی طور پر ناانصافی اور ظلم ہوا ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہوگا تو اس دن ہم بھی ڈنڈے کی چوٹ پر کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ جس دن عدالت میں جائیں گے اس دن انشاءاللہ انہیں چھٹی کا دودھ بھی یاد آئے گا, نانی بھی یاد آئے گی, اور جتنے اس طرح کے محاورے ہیں وہ آپ خود استعمال کریں, وہ میرے منہ سے اچھے نہیں لگیں گے, وہ آپ خود استعمال کریں. درست. میرا صرف یہ کہنا ہے پر ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں, ہم اپنی منزل پر نظر رکھیں. ہمارا ویژن کیا ہے, ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, اور اس دعوے کے ساتھ کہ اس پورے ملک کو اگر ایک اچھا صاف ستھرا پڑھا لکھا تہذیب یافتہ سیاسی عمل اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں ہی اس پورے ملک کو ایک اچھا صاف ستھرا پڑھا لکھا متوسط اور غریب طبقے کا سیاسی عمل دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. پہلا ایک آپشن پیپلز پارٹی کا, دوسرا آپشن مسلم لیگ نون کا, اور تیسرا آپشن پی ٹی آئی کا آ گیا. انشاءاللہ تعالی چوتھا آپشن اس پاکستان کو جو اس ملک کے لوگوں کے بھی مسائل کا مستقل حل ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کے مسائل کا بھی مستقل حل انشاءاللہ تعالی وہ پڑھا لکھا متوسط اور غریب طبقے کا سیاسی عمل ہوگا, وہ انشاءاللہ تعالی او آر سی کے پلیٹ فارم سے ہوگا, اور او آر سی انشاءاللہ تعالی وہ عمل قائم کرے گی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی. اب ہماری لڑائی کس سے ہے؟ فرسودہ گلے سڑے نظام سے, کرپٹ سیاسی کلچر سے. ہماری لڑائی تو ان سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس سے ہے؟ جب ہماری لڑائی ان سے ہے اور ہمارے اندر شاہد پاشا بھائی نے کہا اور ساتھیوں نے کامران فاروق بھائی نے کہا, جب ہمارے اندر اگر یہ وڈیرے پیدا ہو جائیں, ہمارے اندر یہ جاگیردار پیدا ہو جائیں, یہ کرپٹ لوگ پارٹی پر قبضہ کر لیں, اور ہم اگر یہ کہہ رہے ہوں, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, حیدرآباد میونسپل کارپوریشن, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, پولیس کا نظام کے اگر ہوم منسٹر بھی آپ کا آ جائے, کیا 50,000 پولیس والے کراچی اور حیدرآباد سے ہم سندھ پولیس میں بھرتی کرا لیں تو کیا میری حیدرآباد کی بہنوں کا, میرے حیدرآباد کے بھائیوں کا یہ ویژن ہے کہ فاروق بھائی یہاں اس لیے کھڑے ہیں, ہم یہ دن رات اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہوم منسٹری چاہیے آگے جا کر, اور ہم 50,000 اپنے پولیس والے بھرتی کرائیں گے تاکہ پولیس میں جو اس وقت بیلنس نہیں ہے, اس وقت ون وے ٹریفک چل رہا ہے, ہمارے لوگ نہ کسٹمز میں ہیں, نہ پولیس میں ہیں, نہ کسی اور ادارے میں ہیں, تو کیا ہمارا یہ ویژن ہے کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ نوکریاں
ہمیں اپنے بچوں کو دلانی ہے، اور بس اس کے بعد یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمارا مقصد اور مشن ہے. اور یہ چند لاکھ نوکریاں دلا کر ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے، تو پھر آج ہی ہمیں یہ اوارسی ختم کر دینی چاہیے، آج ہی یہ تحریک ہمیں ختم کر دینی چاہیے. اگر یہ سوچ ہے تو ہم بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. ہم اپنی بہت بڑی طاقت اور جو ہماری صلاحیت ہے اس کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے. ہم خود اپنی ذات، اپنے آباء و اجداد اور اپنے استعداد اور اپنی استطاعت سے واقف ہی نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے وڈیروں کا مقابلہ کر لیں، اپنی پارٹی سے کلچر کا خاتمہ کر لیں، اپنی پارٹی میں صحیح معنوں میں ایک کارکنوں کی رائے لے کر انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں اور صحیح معنوں میں پارٹی میں 200 اوپر کے افراد کو کارکنوں کی عدالت میں ان کے اساس اور گوشواروں کے ساتھ پیش کر دے، یہ پورا ملک کھڑا ہوگا اور آپ کے پیچھے ہوگا. اور پھر پورا ملک یہ نعرے لگا رہا ہوگا کہ چریا ہے مہاجر. یہ پورا ملک نعرے لگائے گا اور انہیں بھی احساس ہوگا کہ اگر اس ملک کو پاکستان بنانے والے بنا سکتے ہیں تو اس ملک کو بچانے والے بھی وہی لوگ ہوں گے، ہراول دستہ وہی ہوگا، وہی لوگ لیڈ لیں گے جو احتساب کی بات کریں گے اور کرپشن کے مکمل خاتمے کی بات کریں گے، جو پارٹی کے اندر احتساب کا نظام قائم کریں گے. عمران خان کتنی ہی تبدیلی کی بات کر لے، کتنے بلند و بلند دعوے کر لے تبدیلی کے، کرپشن کے خاتمے کے، احتساب کے، جب تک وہ اپنی پارٹی کے اندر کارکنوں کی عدالت لگا کر وہاں اپنے 200 بڑے رہنماؤں کے گوشوارے اور اثاثے پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک ملک سے بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اس وقت تک ملک سے بھی وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیاست کا، موروثی سیاست کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور ہم 25 MNA لے آئے یا 7 MNA ہوں، 25 پر بھی 2 وزارتیں ملتی نہیں اور 7 پر بھی 2 وزارتیں ملتی ہیں، اور ہم اس پر رونے کی بجائے جشن منائے کہ ہم نے 7 پر بھی 2 وزارتیں لے لی. جو 25 تو میرے بھائی یہ نہ 25 اسمبلی کی نشستوں سے ہمارے مسائل حل ہوئے، نہ یہ مسائل 7 نشستوں کے حاصل کرنے سے ہوں گے. پورے ملک کے عوام کے مستقل مسائل کے حل کی جدوجہد کرنی ہوگی، اور بنیادی طور پر کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہروں کو بچانے کی جدوجہد کرنی ہوگی، دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کرنی ہوگی. اور اگر لیاقت آباد کے لوگ صرف نکل آئیں اور فرید آباد کے اور لطیف آباد کے لوگ صرف سڑکوں پر نکل آئیں، پرامن احتجاج کریں، دھرنا دے دیں، تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بھی ختم ہوتی ہے اور ایوب خان کا بدترین مارشل لا بھی ختم ہوتا ہے. یہ کراچی اور حیدرآباد کی استعداد اور پوٹینشل ہے جس سے کراچی والے اور حیدرآباد والے ہیں، ہم اس سے آگاہی نہیں ہے. ہمیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے، خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے، اپنی کوالیفیکیشن کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے. انگریزوں، ہندوؤں، جن سنگھیوں، مرٹھوں کے منہ سے ہم نے پاکستان کو نکال کر آزاد کرایا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے میر جعفر اور میر صادق تھے. اس کے باوجود بھی یہ جدوجہد کامیاب ہوئی تھی. تو اگر ہماری یہ تاریخ ہے، یہ پوٹینشل ہے، اور پاکستان میں آنے کے بعد بھی ہماری اچھل کود باقی اکائیوں کے مقابلے میں بہت آگے رہی ہے سیاسی طور پر. کراچی میں جب تحریک چلتی ہے تو اسلام آباد کی حکومت ختم ہوتی ہے. اگر کراچی کا دارالخلافہ اسلام آباد چلا بھی گیا، اگر حکومت کے نظم و نسق میں ہماری رائے شامل نہیں، صرف ہمیں 60 اور 70% کا جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس جو ہم دیتے ہیں، باقی ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، تو ہمیں اپنا وہ کردار واپس لینا ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ نوکریاں نہیں دینی ہے، ہمیں اپنی عزت نفس کو بحال کرانا ہے،
ہمیں عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق واپس لینا ہے. ہمیں پاکستان میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی طرح سر اٹھا کر چلنا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح چلانا ہے. اگر یہ ویژن ہے تو آج ہم یہ کہیں کہ ہم آگے تحریک چلائیں گے, ہم آگے اس MQM کو واپس لیں گے, اس قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے, کرپٹ کلچر کو ختم کریں گے, وڈیرا اور جاگیرداری کو, وڈیرا شاہی اور جاگیرداری کو ختم کریں گے. اگر یہ ہمارا ویژن ہے تو ہم آتے, ورنہ آج یہ بیماری اور یہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کرپشن اور کر رہے ہیں. 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ زبردستی کی نوکریاں, وقت کی نوکریاں دے کر, اچھی پوسٹنگ دے کر اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. ہمارے پاس, میرے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم تو اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں, ہم تو اپنے لوگوں کی عزت اور عافیت کی بقا چاہتے ہیں. اگر اس کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو ساتھ چلیں, ورنہ اگر اسی طرح پارٹی کو چلانا ہے جس طرح یہ بہادرآباد سے چل رہی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہیں پر اپنے بسترے بوریوں کو دوبارہ باندھ دینا چاہیے. یہ جو بسترے ہم نے کھولے ہیں ہمیں دوبارہ پیک کر دینا چاہیے, یہ فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں کہاں تک خرابی ہے, پہلے نوکری دلاؤ, ہر کارکن پہلے نوکری مانگتا ہے بیچارہ. اچھا کتنے کارکنوں کو نوکری دیں, جن کو نوکری نہیں ملی انہوں نے کہا ہمیں ٹھیکے دیں, ٹھیکیدار بن گئے. جن کو KMC میں ایجنسی میں نوکریاں نہیں ملی, ٹھیکے نہیں ملے, انہوں نے کیبلوں کا کام شروع کر دیا, محلے میں بدماشیاں شروع کر دی. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ وہاں کیبلوں کا کام ہوا, پھر جنریٹر کا کام ہوا, پھر شادی ہالوں کا کام ہوا, پھر اپنی مرضی سے شادی ہال بنے. پھر کراچی میں اگر دوسرے قبضہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے والوں نے بھی ایک قبضے کا سلسلہ شروع کیا. اس کا مقصد اچھا تھا جب شروع میں یہ چائنا کیٹرنگ کی بات ہوئی, لیکن اس کے بعد ہم بھی اسی طرح. اور اب تو کارکنوں کا یہ حال ہو گیا ہے, یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ نوکری دی, اب اچھی پوسٹنگ چاہیے, اچھی پوسٹنگ دی تو اب گھر بھی چاہیے, ایکوموڈیشن بھی تو چاہیے نا. ایکوموڈیشن دی تو پھر موٹر سائیکل چاہیے, موٹر سائیکل دی تو پھر اس کے بعد گاڑی دی. بس اب یہ نوبت آنے کی کسر رہ گئی ہے کہ وہ جس کو نوکری دی, گاڑی دی, مکان دیا, پھر چند لوگوں کو ہی نوازشات ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چند لوگوں کو ہی ٹھیکے ملتے ہیں, کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ چند لوگ ہی نوازے جا رہے نہیں جا رہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ سارا سلسلہ ہی اسی طرح چلے گا اور چل رہا ہے تو پھر اب نوبت یہاں تک بھی آئے گی کہ پھر وہ جس کو نوکری دی ہے وہ کہہ رہے سب کچھ دے دیا, میری شادی بھی آپ کرائیں, میرا رشتہ بھی لے کر آپ جائیں, میرے لیے فلاں جگہ. اور ہوگا اگر کہیں سے لڑکی نہیں دے رہے ہوں گے لڑکی والے تو وہ بولے گا بھائی یہ تو دینی پڑے گی لڑکی کی, وہ ساری چیزیں اپنی مرضی کی مل رہی ہے, تو لڑکی اپنی مرضی کی کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ ساری چیزیں اگر یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ہم اپنی معاشرت کو تباہ کر دیں گے, اپنے کلچر کو ختم کر دیں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو روکنا ہے. اگر روزگار دینا ہے اور ٹھیکیداری کے ذریعے بھی دینا ہے تو اس کا بھی کوئی میکانزم اور سسٹم بنانا ہوگا کہ ایک ٹھیکیداری کی فرم اگر بنتی ہے تو اس میں کم از کم 150 شہیدوں کے گھر والے بھی ساتھ ساتھ, ان کی بھی ماہانہ اگر آمدنی کا کوئی اگر ایسا ہو رہا ہے, وہ سارا ٹھیکیدار وغیرہ بن گیا تو ہم نے ٹھیکیداری کا نظام دے کے ایک اور نیا جسے کہتے ہیں کہ نیو فیوڈلزم, ایک فیوڈلزم ہے, ایک نیو فیوڈلزم, ایک رورل فیوڈلزم ہے, دوسرا اربن فیوڈلزم. یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں یہاں سوچنا ہوگا. تو اسی لیے جب اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں, کمیٹی کا اعلان کیا جاتا ہے تو دل چکنی ہوتی ہے. سینئر باجیاں, سینئر بھائی کبھی کبھی نظر انداز ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی وہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ہو جاتا ہے, سلیکشن میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اس کو اس کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ ہم تو 30 سال سے کام کر رہے ہیں اور فاروق بھائی نے بھی دیکھے, ہمارے فاروق بھائی کو نہیں معلوم کہ باجیاں کون کون سی کتنے میرٹ پر ہیں, بھائی کس میرٹ پر ہیں, کون. میں آپ کے سب کو دیکھ کے نہیں نا, میں مختلف لوگوں سے رائے ضرور لیتا, میرا رابطہ ہے بہت سارے لوگوں سے مجھے, لیکن پھر اس میں سے بھی فیصلے کبھی غلط بھی ہوتے ہیں کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں. لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمیٹیوں کے اعلان کو مزید اہتمام کریں. تو پھر میں نے وسیم شاہد پاشا بھائی نے، کاشف انجینئر بھائی نے، اور اسلم بھٹو بھائی نے، وسیم حسین بھائی نے، شہزاد قریشی بھائی نے، اور دیگر کاشف بھائی اور جو اور ساتھی آپ کے یہاں آصف بھائی، یہ سب، تو ہم سب نے پھر فیصلہ کیا کہ آج کم از کم ہماری 3 وزٹس کا جواب انہوں نے جلسے سے دیا. تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ایک جلسی کا جواب کم از کم شعبہ خواتین کی کمیٹی کا اعلان کر کے ہم ان کی جلسی کا بھی کریں. تو ہم شعبہ خواتین کی کمیٹی کا کم از کم جو ہے وہ آج اعلان کر دیں. کیا خیال ہے؟ پہلے ہم یہ شعر پڑھتے تھے اپنے مخالفین کے لیے کہ اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، بات کر رہا ہے نادان نام مٹانے کی، بات کر رہا ہے نادان نام مٹانے کی. پہلے مخالفین کے لیے پڑھتے تھے، پھر اپنے اندر سے کچھ لوگ نکلے ان کے لیے پڑھتے ہیں، اب بالکل اندر سے لوگ نکلے ان کے لیے شعر پڑھنے پڑتا ہے یا نہیں ہے؟ تو لیکن ہم یہ لڑائی لمبی نہیں لڑیں گے. ان کو تو چند وزٹ کی مار مار کے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہمیں تو بڑے وڈیروں اور جو اصلی وڈیروں جاگیردار ہیں، جو جو سیاسی کلچر ہے، ہمیں تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے تیاری کریں گے. متحدہ قومی فورم یا سنڈیکیٹ بنا کر علی رضا عابدی بھائی شہید کے والد سے درخواست کر کے وہ ہمارے ساتھ آئے. علی رضا عابدی شہید بھائی کا بھی یہ مشن تھا، میرے صلاح مشورے سے، میری رضا سے، میری اجازت سے مل کر وہ کر رہے تھے. تو پھر میں آپ سے بھی یہ رائے لینے آیا ہوں، کیا اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں اور سب کو جوڑنے کے لیے ایک بھرپور کوشش کریں. ہم سیاسی جماعت اسی طرح رہیں گے. ایم کے پاکستان میں ایک ہم جو ایم کے پاکستان کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے ایک ایم کے پاکستان، ایک پی ایس پی، ایک حقیقی، ایک ایم آئی پی. تو یہ سب کو ہم یہ دعوت دیں، اور پھر بڑے اسکالرس کو، اکابرین کو، صحافیوں کو، مدیروں کو، ان سب کو بھی بلائیں، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی بلائیں. ان کے ویژن سے استفادہ کریں کہ بھائی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم کراچی اور حیدرآباد کو سیاسی طور پر ہم اس طرح کریں کہ ہمارے 10,000 لوگ شاہراہ پاکستان پر بیٹھ جائیں، 20,000 لوگ احمد جناب روڈ پر بیٹھ جائیں، 30,000 لوگ شاہراہ فیصل پر بیٹھ جائیں، اور پرنٹ آباد اور لطیف آباد کے 10,000 لوگ جو ہیں وہ بھی باہر آ کر بیٹھ جائیں. تو پھر آپ کو اسلام آباد سے جو بات بنوانی ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بات آپ بنوا. ہماری تو یہ جدوجہد ہے. ہمیں پٹاخے پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹھی کو بند رکھنا ہے. ہمیں کسی وائلنس کی طرف نہیں جانا، کسی تشدد کی طرف نہیں جانا ہے، اور 86 کی اسپرٹ کی طرف جانا ہے. میں ایم کیو ایم کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں. اس جذبے کو اجاگر کرنا ہے، اس یکجہتی کو اجاگر کرنا ہے، جو عزت احترام آپس میں تھا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ، جو محبت تھی. آج ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسروں کے لیے قدورتیں ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے وہ جذبے نہیں ہیں. تو ہمیں اس جذبے کو اجاگر کرنا ہے. تو کوئی نئی پارٹی نہیں بنا رہے، پارٹی یہی ہے ہماری، اسی پارٹی کو واپس لینا ہے. مجھے یہ ساری جو جدوجہد ہے میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں ایمانداری کے ساتھ کہ میں اپنی سربراہی کو واپس لینے کے لیے یا سربراہ بننے کے لیے میں یہ جدوجہد نہیں کر رہا ہوں. اس کو بالکل آپ اپنی گرا سے مان لیں، نوٹ کر لیں کہ یہ میری سربراہی کی ریسٹوریشن کا معاملہ نہیں ہے جو ہم کریں. یہ قوم کی بقا، روشن مستقبل، سر اٹھا کے چلنا، عزت کے ساتھ جینا، عزت کے ساتھ مرنا، اس کے لیے یہ جدوجہد ہم کریں. بالکل یہ کوئی سربراہی کا جھگڑا ہی نہیں ہے. میں خالد مقبول کی سربراہی مان کر چلا گیا تھا آج، لیکن خالد مقبول کو اور ان کے ساتھیوں کو اگر یہ عزت راز نہ آئی تو اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے. میں نے عزت دی انہیں، ان سے زیادہ سینئر ہونے کے باوجود انہیں اپنا سربراہ مان لیا. تو مقصد یہ تھا کہ کل کوئی اور تھا، آج میں ہوں، میرے بعد تم ہو، پھر تمہارے بعد کوئی اور ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بعد کوئی اور ہوگا. آؤ آج سے ہم مل کر اس تمہارے بعد والے کو تلاش کرتے ہیں، تاکہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں، نئے لوگوں کو آگے لائیں، نوجوانوں کو آگے لائیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو زیادہ
سیاسی طور پر، تنظیمی طور پر ان کا بھی زیادہ شیئر ڈالیں. اگر وہ ہماری آبادی کا 50% ہے یا 51% ہے تو ہمیں 50% نہ صحیح اپنی ہر کمیٹی میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کا 25% کا شیئر تو کم از کم ہمیں بھی رکھنا چاہیے. درست ہے یا نہیں؟ اس کو بالکل تعلیم دیجیے میرے بارے میں. ہاں لائٹ جانے والی ہے. اس سے پہلے مجھے کہا کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. تو میرے بھائی میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آج ہم شعبہ خواتین کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. آخر میں ایک شعر پڑھوں گا. آج اصغر کامریڈ بھائی کی 3 بیٹیوں کی شادیاں ہیں. شبیر بھائی جو میڈیا سیکٹر کی 3 بہنیں ہیں وہ، تو ان کو بھی بہت مبارکباد اور اللہ تعالیٰ اچھے نصیبوں کے ساتھ بہت خوشیاں دیں، کسی کی نظر نہ لگے اور وہ خوشیاں قائم ہو جائیں. ایک بات اور کر دوں میں، اذان بھی ہو رہی ہے کہ ایک کام دیکھیں، یہاں پوزیشنوں کا جھگڑا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی عزت اور احترام ہے. جو کام کرے گا اسے عزت اور احترام ملے گا. یہ بات گھرا سے باندھ لے. میں بھی کو انشاءاللہ تعالیٰ پرفارمنس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. دیکھیں ایک ساتھی ہے، ان کا نام میں سب کے سامنے لوں گا، جو ORC کے ممبر نہیں، ان کا نام شریف رانا ہے. آپ جانتے ہیں شریف رانا ہے؟ اب تو زیادہ لوگ جانتے ہیں. انہوں نے ایک ریسرچ کیا 47 کے بعد سے لے کر آج تک مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس ملک میں آنے کے بعد، انہوں نے بہت اچھا ریسرچ کام کر کے ایک ایک حوالہ دے کے اب مطلوبہ زمینوں پر آئیں گے. سیاسی طور پر انہیں نظر انداز کیا گیا، انہیں ان کی زمینیں نہیں دی گئی. میرے خیال میں اتنا جامع، بھرپور اور طاقتور کام ہے. آج شریف رانا یہاں موجود ہے، تالیاں بجا کر انہیں خراج تحسین پیش کریں. انہیں داد دیں. لیکن جو اچھے کام کرے گا وہ خود ہی آئے گا، نظر آئے گا. تو انہوں نے اس طرح کام کیا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آسان یہ فوری بات کر دوں یا یہ لائٹ بھی جائے گی آپ کہہ دوں میں اعلان کر دیتا ہوں. تو یہ 24 رکنی بہنوں کی بیٹیوں کی کمیٹی ہے. میں اس کا اعلان کرتا ہوں اور ہم کوئی عہدہ اس میں کسی کو نہیں دے رہے ہیں. میں کمیٹی کے نام لیتا ہوں. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سائمہ باجی، اگر آئیں تو یہاں آ جائیں. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سیکٹر جی کی جو ہے عقیلہ گلنار باجی. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سیکٹر جی کی انیس باجی. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سائٹ کے علاقے کی عمیرہ خان باجی. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سائٹ کی خالدہ راجپوت باجی. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی سیکٹر ایف کی سمینہ باجی. ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی جی کی سیکٹر جی کی نگت انوار باجی. سیکٹر ایچ کی ممبر ڈسٹرکٹ کمیٹی نگت ظفر باجی. اب سیکٹر ڈی کی ممبر عذرا ظفر باجی. سیکٹر آئی کی شاہین باجی. سیکٹر آئی کی نائل امام باجی. سیکٹر ایچ کی سلمہ میمن باجی. سیکٹر ایچ کی ثانیہ قیوم باجی. سیکٹر اے کی منور سلطان باجی. سیکٹر اے کی بلقیس سہتو باجی. سیکٹر آئی کی کہکشاں باجی. سیکٹر جی کی سحر جعفری باجی. سیکٹر جی کی کوثر جہاں باجی. سیکٹر جی کی کشور باجی. سیکٹر ایچ کی رخسانہ شیخ باجی. سیکٹر ای کی سیدہ شبنم چشتی باجی. سیکٹر ایف کی ہائے ہائے اچھا میں لائٹ تو ڈالیں. سیکٹر ایف کی فریدہ خان باجی. تالیاں تو بجائیں بھائی. اور اسی طرح جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں